جی ناظرین، گزشتہ ویلاگ میں نے بات کی تھی ہائر ایجوکیشن کمیشن اور ان کے کرتا دھرتا افسران اعلیٰ اور ان کی کارکردگی کے حوالے سے۔ وزیر اعظم کی طرف سے پتہ لگے گا کہ انہوں نے سمری ان کی منظور کی ہے یا نہیں کی ہے۔ یہ وفاقی سیکرٹری نے کیا، ان کی سمری جو ہے وہ پٹ اپ کی، کس کے کہنے پر کی؟ خالد مقبول صدیقی صاحب چونکہ بیمار ہیں، وفاقی وزیر تعلیم، اور وہ لندن میں علاج کے لیے گئے ہیں غالباً، اور اس دوران میں یہ پتہ لگا کہ وزیر اعظم آفس میں سیکرٹری ایجوکیشن نے یہ موو کی ہے۔ ظاہر ہے سیکرٹری ایجوکیشن اپنے طور پر نہیں کر سکتا، یہ تو پرائم منسٹر نے کہا، یا پھر ان کو وزیر پلاننگ ترقیات پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ احسن اقبال صاحب نے کہا۔ تو یہ غیر قانونی اور آئین کے جو خلاف ورزی ہے، جو ایکٹ پارلیمنٹ نے کر لیا تھا، سیکنڈ امینڈمنٹ آف دی کانسٹیٹیوشن، یہ جو تھی اس میں سیکنڈ امینڈمنٹ آف ایچ ای سی آرڈیننس کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں میں، اور ڈاکٹر عارف علوی نے یہ آرڈیننس جاری کیا تھا، جس کے نتیجے میں ڈاکٹر طارق بنوری کو ہٹا دیا گیا تھا۔ پی ٹی آئی گورنمنٹ کی بات ہے، اپوائنٹ کیا تھا اس کو شاہد خاقان عباسی مسلم لیگ فواد حسن فواد کے ذریعے کیا گیا تھا۔ ڈاکٹر مختار احمد کو درمیان میں طارق بنوری آ گئے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ 12، 14، 15 سال مسلسل ایک ہی ادارے میں خدمت کرنے کے بعد پاکستان کے ہائر ایجوکیشن سیکٹر کی جو حالت ہے وہ کسی سے خفیہ یا یعنی چھپی ہوئی نہیں ہے، اور پی ایچ ڈی حضرات بے روزگار پھر رہے ہیں، پلیجرزم کا ایشو ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایڈمنسٹریٹو مشکلات بھی ہیں۔ کیا سندھ اور بلوچستان کے لوگ اہل نہیں ہیں کہ ان کو جو ہے آپ یہ عہدے دیں اور ان سے بھی خدمات حاصل کریں، اور مسلسل ایک ہی جگہ کے حضرات کو، ایک ہی ڈومیسائل رکھنے والے حضرات کو، ایک ہی صوبے کے حضرات کو تو آپ مسلسل لے کر چل رہے ہیں، خواہ وہ ایگزیکٹو ڈائریکٹر کا عہدہ ہو یا چیئرمین کا عہدہ ہو۔ تو یہ بالکل ناجائز ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے چھوٹے صوبوں کے اندر احساس محرومی پیدا ہوتا ہے اور شدت کے ساتھ پیدا ہوتا ہے، اور جو ایڈمنسٹریٹو اسٹرکچر ہے ہائر ایجوکیشن کمیشن کا وہ بھی کمپرومائزڈ ہے۔ نیشنل ریسرچ پروگرام فار یونیورسٹیز کی جب 3 سال پہلے انہی کے دور کی بات ہے ڈاکٹر مختار احمد کی، کہ انہوں نے ایک پروگرام ڈیولپ کرایا ایک آئی ٹی کمپنی سے، اور کروڑوں روپے اس کو دیے گئے، وہ پروگرام ہی نہیں چل کے دیا، اور پھر وہاں سے ایک اور آفیسر کو لیا گیا، ایک اور اسسٹنٹ پروفیسر کو لیا گیا، کام سیٹ سے ان کی خدمات لی گئی، انہوں نے بہترین پروگرام ڈیولپ کر کے ان کو دیا ریسرچ کے لیے، لیکن وہ بھی تضادات کی نظر ہو گیا، اور کروڑوں روپے جو جانے تھے وہ چلے گئے، اور اس پر کوئی آڈٹ نہیں ہوا۔ جناب ایکسٹرنل آڈٹ کی یہاں پہ ضرورت ہے، اے جی پی آر کے جو حضرات ہوتے ہیں یا کنٹرولر آڈٹ اکاؤنٹس جو بھی ہوتے ہیں، کبھی اس کے بارے میں کوئی منظر عام پر نہیں ہے۔ اسکالرشپ کتنے ہیں؟ کیا سندھ اور بلوچستان کے حضرات کو وہ اسکالرشپ دیے گئے؟ کیا جنوبی پنجاب کے لوگوں کو وہ اسکالرشپ دیے گئے؟ کیا بہاولپور ملتان یونیورسٹیز یا ایون فیصل آباد؟ تو بات یہ ہے کہ یہاں پہ ایک نیوٹرل، ویری افیکٹو، پروفیشنل اور آنیسٹ مینجمنٹ کی ضرورت ہے، اور اس میں سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم صاحب کو جہاں پہ اتنی سیاسی مشکلات ہیں ان کے لیے، اس میں سے یہ اس طرف توجہ دیں۔ اور سوشو اکنامک ماڈل جب ہی ڈیولپ کرتا ہے کسی بھی ملک میں جب وہاں پہ ہیلتھ اور ایجوکیشن کے معاملات کو ترجیح دی جاتی ہے۔ ہمارے ہاں ترجیح نہیں ہے۔ دیکھ لیں آپ کو جی ڈی پی کا کتنا پرسنٹیج ہمارے یہاں استعمال ہوتا ہے، پاکستان کی بات کر رہا ہوں میں، کہ یہ جو 18ویں ترمیم کے بعد تو معاملہ ہی بالکل بدل گیا، اور اگر 18ویں ترمیم بہت اچھی ہے اور اس کی وجہ سے چاروں صوبوں میں صوبائی ہائر ایجوکیشن کے معاملات ہیں، سیٹ اپ موجود ہیں، تو پھر وفاق کو بند کر دینا چاہیے، پیسے بچائیں صوبوں کو دے دیں، یا پھر وفاق جو ہے اس کو ریسٹرکٹ کیا جائے۔ اس کو کیوں رکھا ہوا ہے انہوں نے وہاں پر؟ ٹھیک ہے، جب ہیلتھ کو ڈی سینٹرلائز کر دیا گیا ہے اور ڈیوالو کر دیا گیا ہے، صوبوں کو دے دیا گیا ہے معاملہ، جی، تو اس کے بعد جو ہے وہ دیکھیں آئی ٹی کا ایک پروجیکٹ لے کر چل رہے ہیں وزیر اعظم صاحب جی، اور ایک ہیلتھ کا پروجیکٹ لے کر چل رہے ہیں، اسلام آباد مرے گا، کیوں مرے گا؟ تمام پاکستان کے بجٹ کو میں عرض کرتا ہوں کہ ترقیاتی جس طرح پر کیپٹا انکم ہوتی ہے نا جی، پوری آبادی جی این پی اور تقسیم کر دیں، اس کے بعد پر کیپٹا یعنی فی کس آمدنی آ جاتی ہے پاکستان میں، اسی طرح سے ترقیاتی بجٹ بھی پر کیپٹا کی بنیاد پر ہونا چاہیے،
یہ نہیں ہونا چاہیے کہ جی پنجاب جو ہے زیادہ صوبہ آبادی کا تو اس کو زیادہ ملے، پنجاب سے بھی زیادہ جو ہے وہ اسلام آباد میں پیسہ خرچ ہو رہا ہے اور وہ وفاق کا پیسہ ہے۔ دوسری طرف جو ہے یہ بھی کاؤنٹر ٹیررزم اسٹریٹجی جو ہے اس میں پیسوں کی ضرورت ہے، تو دیر آر سرٹنلی سم ڈیفیشنسیز ان دا سسٹم، ان دا لاء۔ اس کے بارے میں ان کو قومی اسمبلی کو سوچنا چاہیے، سینٹ کو سوچنا چاہیے کہ کس طریقے سے ہم اپنے صوبوں کو، اپنے ملک کو آگے لے جا سکتے ہیں، اور آرڈیننس کے تحت، آئین کے تحت، قانون کے تحت، اور جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے بینچ نے جو فیصلہ کیا تھا اس کے تحت جو ہے وہ 2 سال سے زیادہ امیڈیٹلی چیئرمین شوڈ سیز ٹو رن دی آفس آف چیئرمین ہائر ایجوکیشن کمیشن، اور اپنے گھر جائیں اور دوسرے کوئی ایڈ ہاک سسٹم لے کر آئیں، اور ایڈ ہاک سسٹم میں لے کر اس کے بعد وہ جو رولز اینڈ بزنس اور پروسیجر جو بھی ہے، ٹو انوائٹ اپلیکیشنز فرام دی سوسائٹی، جو بھی پڑھے لکھے پروفیشنلز ہیں پاکستان میں، وہ وہاں پہ اپلائی کریں۔ یہ وہیں کے وہیں ہو جاتا ہے جناب، اسلام آباد میں نے خود دیکھا ہے، میں خود آبزرو کر رہا ہوں، جو بھی پوسٹ ہوتی ہے کراچی میں، کوئٹہ میں، حیدرآباد میں، سکھر میں، کسی کو نہیں پتہ ہوتا کہ کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے، وہیں بھرتی ہو جاتی ہے، اور وہیں سے سیکرٹری جو ہیں بیوروکریسی وہ اپنے پسند کے بندے کو، پروفیشنل جو بھی ہوتا ہے اس کو لے کر وزیر اعظم سے سمری اپروو کرائی اور جناب اس کو بندے کو اپوائنٹ کر لیا۔ نہیں کریں ایسا، یہ گند کب تک چلے گا؟ دیکھیں نا، گند کو صاف کرنا ہے، اور یہ نئی نسل جو ہے وہ اسی لیے فیڈ اپ ہو جاتی ہے، ان کو اپرچونیٹیز نہیں دیتے آپ ایکوالٹی کی بنیاد پر۔